تعارف متسیستری ایک انسان کی اوپری جسم اور مچھلی کے نیچے جسم کے ساتھ افسانوی مخلوق نے صدیوں سے تمام ثقافتوں کے لوگوں کے تخلیقات کو اپنے سحر میں جگڑ رکھا ہے۔ یہ پرفتن مخلوق قدیم یونانی افسانوں سے لے کر جدید فلموں تک لوگ داستانوں، ادب اور مقبول میڈیا میں نمودار ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ پراسرار اور دلکش شخصیت کی حقیقت میں کوئی بنیاد ہے یا یہ انسانی تخلیق اور لوک داستانوں کی پیداوار ہے؟ اس تلاش میں ہم مستینگنا کے افسانوں کی ابتدا، ان کے وجود کی حمایت کرنے والے شواہد اور ان پراسرار مخلوقات کی ثقافت اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ متسیستری لیجنڈ کی ابتدا بیت البحر کا تصور قدیم اور وسیع ہے جو مختلف ثقافتوں میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے قدیم درج شدہ مستینگنا افسانوں میں ایک قدیم اشعار یہ ہے جہاں دیوی اٹارکس، جسے مچھلی کے نیچے جسم اور انسانی اوپری جسم کے ساتھ دکھایا گیا ہے، زرخیزی اور زندگی کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ یونانی افسانوں میں مستینگنا سائرن کے ساتھ منسلک تھے جو اپنے ناقابل تلافی گانوں سے ملاحوں کو اپنے عذاب کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس طرح سلاوری اور نارس روایات میں پانی کی روحیں اور پراسرار مستینگنا جیسی خصوصیات کے حامل ہیں۔ قرون وسطی کے یورپ میں مستینگنوں کو اکثر خطرناک اور موہنگ مخلوقات کے طور پر دکھایا جاتا تھا جو ملاحوں کو گمراہ کرتے تھے یا جہاز کی تباہی کا باعث بنتے تھے۔ یہ کہانیاں ممکنہ طور پر ملاحوں کے مینیٹیٹرز یا ڈوگنس کے مقابلوں میں متاثر ہوتی تھی جو دور سے متسیستریوں سے مشابہت رکھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متسیستریوں کی تصویر کشی بدکار مخلوقات سے زیادہ بے نظیر اور یہاں تک کہ رومانوی شخصیتوں میں بھی تبدیلی ہوئی، جیسا کہ ہنس کرسچن اینڈرسن کی مشہور پریوں کی کہانی دی لٹل میرڈ میں دکھایا گیا ہے۔ متسیستری کے لیے ثبوت متسیستریوں کی متعدد اکاؤنٹس اور عکاسی کے باوجود سوال باقی ہے، کیا متسینگنا واقع موجود ہے؟ مستینگنوں کے وجود کی سائنسی تحقیقات سے ٹھوس شواہد کی کمی کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی تصدیق شدہ جسمانی باقیات نہیں ہیں، کوئی تصدیق شدہ تصویر نہیں ہیں یا ناقابل اعتبار سائنسی رپورٹ نہیں ہے جو مستینگنوں کے وجود کی تصدیق کرتی ہو۔ مستینگنا دیکھنے کے لیے بہت سے دعووں کی وجہ سمندری جانوروں کی غلط شناخت سے مسنوب کیا جا سکتا ہے، جیسے مانٹی، ڈوگونگ یا یہاں تک کہ بڑی مچھلی۔ مستینگنا دیکھنے کے لیے تاریخی بیانات اکثر ایسی خصوصیات والی مخلوقات کو بیان کرتے ہیں جن کی وضاحت قدرتی مظاہر سے کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 19ویں صدی کے مشہور فیجی متسیستری دراصل مچھلی کے جسم اور بندر کے سر کا مجموعہ تھا جو توجہ اور منافع کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دھوکے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس طرح مستینگنا کے مختلف فورسز کو وسیع جعلساری یا غلط شناخت کے طور پر رد کر دیا گیا ہے۔ مقبول ثقافت میں متسیستری بیت البحر کے ساتھ دلچسپی مقبول ثقافت میں فروغ پاتی ہے جہاں انہیں اکثر خوبصورت پرفتن مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اینڈرسن کی کہانی پر مبنی 1989 کی ڈراؤنی فلم دی لٹل میرڈ نے مستینگنوں کے عصری خیالات کو پرانے زمانے کے خطرناک سائرن کی بجائے نرم فلاحی مخلوق کے طور پر تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح کی تصویر کشی کی کامیابی نے مستینگنا تھیم والے میڈیا کے پھیلاؤ کا باعث بنی ہے۔ باشمول فلمیں، ٹیلی ویژن شوز اور کتابیں جدید ثقافت میں مستینگنا کو مزید سرایت کر رہی ہے۔ مقبول ثقافت میں مستینگنوں کی پائیدار اپیل کو ان کے اسرار اور رغبت کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ سمندر کی نامعلوم گہرائیوں سے ان کے علاوہ علامتی تعلق سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ سمندر اپنے وسیع اور غیر دریافت شدہ علاقوں کے ساتھ مستینگنوں کے افسانوں کے لیے ایک بہترین پس منظر کے طور پر کام کرتا ہے جو خوبصورتی اور خطرے دونوں کو مجسم کرتا ہے جس کی یہ افسانوی مخلوق نمائندگی کرتی ہے۔ میری میٹرز کی ثقافتی اہمیت متسیستری دنیا بھر کے مختلف ثقافتوں میں ایک اہم مقام رکھتی ہے جو اکثر مختلف صفات کی علامت ہوتی ہے اور اقتدار کو مجسم کرتی ہے۔
کچھ ثقافتوں میں مستنگنوں کو سمندر اور اس کے مخلوقات کے محافظ کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مغربی افریقی لوگ داستانوں میں مامی واٹاروہن، جن کو اکثر مستنگنا جیسی شخصیات کے طور پر دکھایا جاتا ہے، پانی، زرخیزی اور شفا سے وابستہ ہے۔ اس کے برعکس دوسری ثقافتوں میں مستنگنوں کو افراتفری کے ایجنٹ کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ یورپی لوک داستانوں میں مستنگنوں کو اکثر آنے والی تباہی کے وارننگ کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ خاص طور پر ملاحوں کے لیے یونانی افسانوں کے سائرن اور اپنے کانوں سے ملاحوں کو موت پر آمادہ کرتے ہیں، مستنگنوں سے وابستہ کشش اور خطرے کی دوری کو مجسم کرتے ہیں۔ مستنگنوں کی علامت ان کی افسانوی ابتدا سے آگے پیچھے ہوتی ہے، جو سمندر اور اس کے اسرار کے بارے میں انسانی دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے۔ مستنگنا اکثر نامعلوم کی رغبت اور انسانی تجسس اور نامعلوم علاقوں کی تلاش کے خطرناک کے درمیان تناؤ کی نمائندگی کرتا ہے۔ سائنسی وضاحت اور غلط شناختیں۔ یورپی تاریخ میں مستنگنا کے بہت سے نظاروں کی وضاحت قدرتی مظاہر اور غلط شناخت سے کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب دور سے دیکھا جائے تو ابتدائی ملاحوں نے ان کی کسی حد تک انسانی خصوصیات کی وجہ سے مستنگنا یا ڈوگونک کو مستنگنا سمجھا ہوا۔ ان سمندری گہرائیوں کے چہرے ہوتے ہیں جنہیں دور سے انسانوی جیسا سمجھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے غلط شناخت ہو جاتی ہے۔ سمندری جانوروں کے علاوہ دیگر قدرتی مظاہر مستنگنا کی کنودنیوں میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیترے ہوتے ہیں، سمندری سوار جو سورج کی روشنی اور پانی کے دھاروں سے منسوخ ہوتے ہیں، وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں، جو مستنگنا سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس طرح پانی کے اندر روشنی اور سائے کا خیل سمندر کی گہرائیوں میں انسان نما شخصیات کا تصور کا باعث بن سکتا ہے۔ مستیسری لیجنڈ کے پیچھے نفسیات۔ بیت البحر کے ساتھ پائیدار توجہ کی وضاحت نفسیاتی اور ثقافتی لیڈر ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ انسانوں کو نامعلوم کے ساتھ ایک مورثی دلچسپی ہے اور سمندر تلاش کی آخر سرحدوں میں ایک نمائندگی کرتا ہے، مستثنی ایک ایسی مخلوق کے طور پر جو انسانی اور دنیا اور سمندر کے پراسرار گہرائیوں کے درمیان خلیج کو پاٹتی ہے۔ اس سیر و تجسس میں شامل ہوتی ہے۔ مزید برآں مستنگنا اکثر خوبصورتی اور آزادی اور دوسرے فن کے نظریات کو متجسم بناتا ہے اور ان کی دوہری فطرات، انسانی حصہ، مچھلی اور مانوس اور ناواقف عناصر کے امتزاج کی علامت ہے، جس سے ایک زبردست اور پراسرار تصویر بنتی ہے۔ معلوم اور نامعلوم کا یہ امتیاز نتیجہ اگرچہ مستنگنیوں کے افسانوں میں صدیوں سے لوگوں کو متوجہ اور دلچسپ کیا ہے، لیکن ان کے وجود کی حمایت کرنے والے شواہد اب بھی کھوئے ہوئے ہیں۔ ٹھوس سائنسی ثبوت کی عدم موجودگی، قدرتی مظاہر اور غلط شناخت کے ذریعے مستنگنا کے بہت سے نظاروں کی وضاحت کرنے کی صلاحیت کے ساتھ مل کر یہ بتاتی ہے کہ مستنگنا ممکنہ طور پر حقیقی مخلوق کی بجائے انسانی تخلیق اور لوک داستانوں کی پیداوار ہے۔